السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا و اور لانا یحسبن نون کے اوپر شاد ہے تو نون کے اوپر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. اسی طرح سے میم کے اوپر بھی شاد آ جائے تو میم کے اوپر بھی غنہ کیا جاتا ہے. یحسبن الذین ہرگز گمان کریں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سبقو کہ بچ کر وہ نکل گئے انہم لا یعجزون بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے. کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا اور تم سب تیاری کرو، تم سب تیار کرو لہم ان کے لیے، لہم ما ان کے لیے جتنی مستطاعتم تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، من قوہ قوت سے، اور من رباط الخیل بندے ہوئے گھوڑوں سے. اب عربی تھوڑی سی اس کی مشکل ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا. لہم مستطعتم من قوت ومن رباط الخیل. ٹھیک ہو گیا. ترہبون تم سب ڈراتے ہو بھی اس سے عدو اللہ، عدو اللہ لام کو موٹا اس لیے پڑھیں گے کہ یہ لفظ اللہ کا لام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر واؤ لفظ اللہ سے پہلے جو واؤ ہے اس کے اوپر زبر ہے، زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھتے ہیں. عدو اللہ اللہ کے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، وآخرین اور کچھ دوسروں کو، من دونکم ان کے علاوہ. لا تعلمونہم کہ نہیں تم جانتے انہیں، اللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے انہیں، وما تنفقوا اور جو کچھ تم سب خرچ کرو گے، من شیء کچھ کسی چیز سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، یوفا پورا لٹا دیا جائے گا، پورا دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، وانتم اور تم لا تظلمون ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اب یہ با محاورہ ترجمہ ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں اور تم ان کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت تیار رکھو اور بندھے ہوئے گھوڑے. کیا ہے؟ کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت اور تیار بندھے ہوئے گھوڑے فراہم کرنے کی تیاری کرو. ترہبون بہ عدو اللہ کہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو. ترہبون بہ اسے تم خوف زدہ کر سکو. جب تمہارے گھوڑے، ایک تمہارے پاس اسلحہ، ساز و سامان، گھوڑے تیار بالکل کہ ابھی جنگ کا اعلان ہو، ابھی یہ نکل پڑے. دشمن جب دیکھیں یا کوئی بندہ بھی دشمن کا دیکھے تو وہ واپس جا کے کہے گا بھی اتنی انہوں نے تو تیاری کر رکھی. صرف کیا ہے اس کا مقصد؟ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن اس سے خوف زدہ ہو جائے. وآخرین من دونہم اور کچھ دوسروں کو ان کے علاوہ، یعنی ایسے لوگ جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو کہ وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ بھی ڈرتے رہیں. لا تعلمونہم کہ نہیں تم جانتے انہیں، اللہ جانتا ہے.
اور جو تم کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں پورا پورا لٹایا جائے گا تمہاری طرف اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اب پچھلی آیت میں کہا کہ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، یقیناً وہ عجز نہیں کر سکتے۔ کافر اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، کافر اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے اور اللہ کو ہار نہیں دے سکتے، تھکا نہیں سکتے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جتنی ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی تیاری رکھو، بندھے ہوئے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو۔ قوت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من قوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمش پھینکنے سے کی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمش کی شکل تیر اندازی، منجنیق وغیرہ کے ذریعے سے پتھر کی گولہ باری وغیرہ تھی، اور یہ اس دور میں بہت بڑے جنگی ہتھیار تھے۔ جس طرح گھوڑے جنگ کے لیے ناگزیر ضرورت تھی اور ہے، جبکہ آج کے دور میں رمش پھینکنے کی مزید جدید شکلیں وجود میں آ گئی ہیں۔ جتنا بھی اسلحہ اب یوز ہو رہا ہے وہ سارا رمش میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنا اسلحہ تیار رکھیں، قوت تیار رکھیں، طاقت تیار رکھیں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اچھا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، ان کے تحت آج کل کی رمش والے جنگی ہتھیاروں، مشین گن، میزائل اور اس کے علاوہ ٹینک، بم اور جنگی جہاز، بحری جنگ کے لیے آبدوزیں وغیرہ کی تیاری نہایت ضروری ہے۔ اور ہر قوم کو، یعنی مسلمان کو اپنے اپنے ملک میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی تیاری رکھے۔ ابھی آپ دیکھیں غزہ کے اندر جو جنگ چھڑی ہے، فلسطین نے چھیڑی ہے، اب ایران کو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے اپنے جنگی ہر چیز ساز و سامان وہ دکھا رہا ہے، لہرا رہا ہے، اور آپ یوٹیوب پہ یہ سارا دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وہ اپنے دکھاوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مسلمان، ہر ملک اسی طرح سے، تو اسرائیل کو جرت نہیں ہوگی۔ اسرائیل کیا؟ اسرائیل جیسا اور بھی کوئی چول آ جائے جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے مسلمانوں سے ٹکر لینی ہے، دل میں سوچ رہا ہوگا، لیکن وہ اتنا اس طرح سے دیکھ کر ڈر جائے گا کہ نہیں، اس چیز کے پاس بہت زیادہ ہتھیار، اور وہ زندگی میں وہ غلطی نہیں کرے گا۔ تو میرے رب کا فیصلہ بڑا خوبصورت ہے، اور مسلمان اس کو بھول گئے ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود مسلمان کی سمجھ سے باہر ہے، کھانے پہ پینے پہ، ملک کو لوٹنے پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، دوروں پہ جانے پہ پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے خزانے ہر وقت خالی رہتے ہیں، کیونکہ بے ایمان لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، کتنا خوبصورت ہے کہ تم اپنی تیاری رکھو۔ اس وقت تھا گھوڑوں کی تیاری، لیکن اب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو آج کی ضرورت ہے وہ والی تیاری ہر وقت رکھو، اپنی فوج ہر وقت تیار رکھو۔ اچھا جی، اب اس کے بعد دیکھیں، جب ان ساری چیزوں پر کی تیاری رکھو گے تو اس پہ مال تو خرچ ہوگا، پیسہ تو خرچ ہوگا۔ اللہ نے ساتھ اس کا بھی وعدہ کر دیا، جو بھی تم اللہ کی راہ میں، ظاہری بات ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا لٹا دیا جائے گا۔ جو بھی اس میں فنڈ دے گا، فنڈنگ جہاں سے بھی آئے گی، مسلمان جتنی بھی کریں گے وہ ساری کی ساری سمجھیں انہوں نے اللہ سے پوری پوری لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! اس سے کیا ہے؟ خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ جھکیں، لِلسَّلْمِ صلح کے لیے، فَجْنَحْ، تو آپ بھی جھکیں، لہا اس کے لیے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، إِنَّهُ بے شک وہ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کہ اگر وہ کافر صلح کے لیے، صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی ان کے لیے جھک جائیں اور اللہ پر توکل کیجیے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ صلح کا، اگر وہ ارادہ کر لیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے۔
هو الذی وہی ذات ہے جس نے ایدہ کا آپ کو قوت بخشی بنصری ہی اپنی مدد سے وبالمؤمنین اور سب مومنوں سے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ وہی ذات ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اگر وہ سب آپ سے دھوکہ بازی کرنا چاہیں، فریب کرنا چاہیں، آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ آپ کو کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی ہے۔ اب ان دونوں آیات میں مطلب یہ ہے کہ اگر حالات جنگ کی بجائے صلح کی ضرورت پڑے تو دشمن بھی صلح کا متقاضی ہو یا صلح کی طرف مائل ہو، صلح کرنا چاہتا ہو تو صلح کرنے میں قرآن پاک کے فیصلے کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہے تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر انسان کو بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ جس کے لیے وہ یہ صلح کر رہے ہیں، جس کے حکم سے یہ صلح کر رہے ہیں، وہ دشمن کے فریب اور دھوکے سے خود ہی بچا لے گا، اور اللہ آپ کو کافی ہے۔ لیکن صلح کی یہ اجازت ایسے حالات میں جب مسلمان کمزور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو، لیکن اگر حالات اس کے برعکس ہوں، معاملہ اس کے برعکس ہو تو مسلمان یعنی قوت میں مضبوط ہوں اور کافر کمزور ہوں، تو پھر اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کا غرور اور تکبر، قوت اور شوکت کو توڑیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد میں کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس وقت تک کافروں سے لڑو جب تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ اب اس آیت میں نیکسٹ ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، لو اگر انفقتا آپ خرچ کرتے ما فی الارض جميعا جو کچھ زمین میں سب کا سب، ما الفتا آپ نہ الفت پیدا کر سکتے تھے، الفت کا مطلب ہے محبت پیدا کر سکتے تھے، بین قلوبی ان کے درمیان، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الف بینہم الفت ڈالی ہے ان کے درمیان، انہ بے شک وہ عزیز حکیم خوب غالب خوب حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ کر دے اچھا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی اور وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ بھی بنے ہیں۔ پچھلے آیات میں یہی کہا ہے نا هو الذی ایدک بالنصر وبالمؤمنین، اور مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی اسے محبت و الفت میں تبدیل کر دیا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جانثار بن گئے ہیں۔ پہلے ایک دوسرے کے دلی دشمن تھے، اب آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ یوں صدیوں پرانی باہمی عداوت دشمنی اس طرح ختم کر کے آپس میں پیار اور محبت پیدا کر دینا، یہ اللہ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت و مشیت کی کار فرما تھی، ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیے جاتے تب بھی یہ گوہر حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 103 آیت نمبر میں کیا، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم دشمن تھے آپس میں تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت عطا کی، تو محتاج نہیں تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں خوشحال کر دیا، اور تم ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے انصار اس کے جواب میں یہی کہتے، کیا کہتے؟ اللہ ورسولہ آمن، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ۔ آپ تو یہ دو چار چھ
گنوا رہے ہیں نا احسان، اللہ کے احسان تو ہم پر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یا ایہا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک، اور انہیں بھی جو آپ کے پیچھے چلے، اور انہیں بھی جو آپ کے فالورز بنے، انہیں بھی جو آپ کی تابع داری کرے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ اے نبی، ایمان والوں کو، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے، اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں بڑا صاف سا مفہوم ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ نبی کو بھی اللہ کافی ہے، اور ہر اس مومن کو جو نبی کے پیچھے چلتے۔ اتباع کہتے ہیں پیچھا کرنا، قدم کے اوپر قدم رکھ کے چلنا، قدم کے اوپر قدم رکھ کے چلنا۔ جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا، اگر اسی انداز سے ہم وقت گزارتے ہیں، جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہم بھی اس راستے پر چلتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو پھر سمجھیں ہمیں اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے نبی کا تابع دار بنائے۔ تابع دار ہم نہیں ہیں، انسانی یعنی انسان ہونے کے ناطے غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، اور اتباع میں کمزوری بھی ہے، یعنی ہم اس طرح سے اس راستے پر نہیں چل رہے، اسی لیے تو ہم بھٹک رہے ہیں، اسی لیے تو ہمیں اللہ اس طرح کافی نہیں ہے جس طرح اللہ اپنے نبی کو کافی تھا، کیونکہ نبی کا راستہ جو تھا ہم صحیح معنوں میں اس نبی کے راستے کو اپنا ہی نہیں رہے۔ تو دعا کیجئے اللہ ہم سب کی وہ کمیاں کوتاہیاں دور کر دے، اللہ ہم سب کو سیدھے رستہ عطا فرما دے، اور یہ جو سیدھا رستہ تو نے ہمیں دیا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس پر چلنے کی توفیق دے دے، اور چلنے میں جو رکاوٹیں آئیں، جو مشکلیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو سختیاں آئیں، جو تنگیاں آئیں، اللہ ان رکاوٹوں کو تو خود ہی دور کر دے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔